خندق کی جنگ جیتنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ 1500 صحابہ لے کے مکہ پہنچ گئے، مگر مکہ والوں نے ان کا راستہ روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک شخص کو کہا کہ ہم صرف اور صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور پھر چلے جائیں گے۔ تو اس نے واپس جا کے مکہ والوں کو بولا کہ میں نے کافی سارے بادشاہوں کو دیکھا ہے، مگر یہ الگ ہی بادشاہ ہے اور اس کے فالوورز بالکل الگ ہیں۔ ان سے لگا ہوا پانی وہ زمین تک گرنے نہیں دیتے، تو ان کو ہرانا کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو مگر مدینہ والوں نے ان کی بات کو منع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور ان سے بات کرو، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا کوئی رشتہ دار اور کوئی خاندان اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ ادھر، کیونکہ ان کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ عثمان کو بھیجیں، کیونکہ وہ ایک پاورفل خاندان کہلاتا تھا۔ وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ قریش کی سب سے اسٹرانگ اور سب سے مالدار قبیلہ تھا۔ تو ان کو بھیجا گیا، مگر کافی وقت تک ان کی کوئی خبر نہ ملی۔ تو مسلمانوں میں ایک افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو تمام صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے مگر عثمان کا خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ مگر وہ ایک غلط فہمی تھی اور عثمان واپس آ گئے اور ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوئی جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگلے سال مسلمان عمرہ کرنے آئیں گے اور مکہ مدینہ کے بیچ میں اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اور مدینہ سے اگر کوئی آدمی اسلام چھوڑ کر مکہ جائے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا، اور مکہ سے اگر کوئی آدمی اسلام قبول کر کے مدینہ جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا۔ تمام صحابہ کو یہ بالکل پسند نہیں آیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مہر لگا کے اس کے بات کو مان لیا۔ مگر مکہ کی طرف سے جو شخص سائن کرنے آیا تھا اس کا اپنا بیٹا اسلام قبول کر کے مدینہ بھاگ گیا، مگر ایگریمنٹ کے مطابق انہوں نے واپس کرنا تھا اور مسلمانوں نے وہی کیا۔ وہ صحابی چیختا رہا، روتا رہا کہ مجھے واپس ان ظالموں کے ہاتھ نہ کرو، مگر رولز آر رولز۔ کافی لوگ اس طرح آنے لگے اور واپس کرنے لگے مسلمان، مگر ایک بار ایک عورت آئی، مگر اس کو واپس نہیں کیا گیا کیونکہ مکہ والوں نے معاہدے میں ایک غلطی کر دی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا تمام آدمی، جبکہ وہ عورت تھی۔ اسی طرح آدمیوں کو واپس کرتے گئے، مگر عورتوں کو باعزت وہاں رہنے دیا جاتا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے مکہ کی طرف سے ایک آدمی آیا، ابو بصیر، مگر اسے بھی واپس کرنا تھا، مگر اس نے ان کو چکمہ دے کے بھاگ نکلا اور مدینہ مکہ دونوں نہ جانے کے بجائے ان دونوں کے سینٹرل میں رہنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ آتے اور واپس جا کے ادھر رہنے لگتے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتے ادھر ایک نیا ٹاؤن آباد ہو گیا۔ ان کی لوکیشن اتنی پرفیکٹ تھی کہ مکہ اور شام کی تجارت یہیں سے ہوتی، تو یہ لوگ ان کو لوٹتے اور ان کو ملینز بلینز میں نقصان ہوتا۔ اس سے تنگ آ کے مکہ والوں نے کہا کہ ہم یہ ایگریمنٹ کا تیسرا معاہدہ ختم کر رہے ہیں اور پلیز آئندہ کے بعد مکہ سے کوئی بھی آدمی مدینہ آئے تو اسے باعزت رہنے دیا جائے۔ ان کا دوسرا معاہدہ تھا کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس ٹائم کی سپر پاورز کو ایک خط لکھا جس میں رومن، حبشہ اور ایران شامل تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت کے بادشاہوں میں کرسچن اور یہودی شامل تھے۔ ان کو یہ بات کا تو پتہ تھا ایک پیغمبر آنے والا ہے، اور حبشہ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا، مگر رومن کے بادشاہ کو یہ بات بہت عجیب لگی۔ تو اس ٹائم انہوں نے امپائر میں موجود کچھ قریش کے لوگوں کو بلایا اور اس میں ابو سفیان بھی موجود تھے، اور انہوں نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں بتایا اور وہ ان سے بہت امپریس ہوئے۔ اور اس نے بولا مجھے پتا تھا بہت جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے اور وہ تم لوگ میں سے ہوگا، عربیوں میں سے، یہ مجھے نہیں لگا تھا۔ اور ابو سفیان نے باہر نکل کے اپنے ساتھیوں سے کہا
اب تو رومن امپائر کے بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگے، اور یہ تو تھے صرف کرسچن امپائر۔ اور ایران کے بادشاہ جو کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس نے کہا تم صحرا سے آ کے مجھے جینے کا طریقہ بتاؤ گے، اور غصے میں آ کے پاڑ دیا ان کا بھیجا ہوا خط، اور 2 آدمیوں کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے، مگر کچھ دنوں کے بعد ان کے اپنے بیٹے نے ہی ان کو مار دیا۔ جیسے ہی وہ 2 لوگ مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بتایا جس بادشاہ نے تمہیں مجھے مارنے کا آرڈر دیا ہے وہ خود مر چکا ہے۔ اور وہ یہ سن کر حیران ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ اس طرح اسلام کا نام پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ مکہ کے ساتھ تو اگلے 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہونی تھی، تو مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر اپنی ساری اٹینشن خیبر کی طرف کر دی۔